بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک ایسے ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں جس کا تعلق صرف امریکہ یا افغانستان سے نہیں بلکہ پاکستان، چین، روس اور پورے خطے کے مستقبل سے جڑا ہوا ہے۔ جی ہاں، آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا واقعی امریکہ ایک بار پھر افغانستان میں واپس آنے کی تیاری کر رہا ہے؟ کیا بگرام ایئر بیس پر امریکی پرچم دوبارہ لہرا سکتا ہے؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے پاکستان، چین اور خطے پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ تو ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ اگست 2021 میں امریکہ نے بڑی جلدی اور ہڑبڑاہٹ میں افغانستان سے اپنی فوجیں نکال لیں۔ اس وقت کا منظر آج بھی سب کے ذہنوں میں تازہ ہے۔ کابل ایئرپورٹ پر بھگدڑ، امریکی طیاروں پر چمٹے لوگ اور ہضمیت کے ساتھ انخلا۔ اس انخلا کے دوران امریکہ نے صرف اپنے فوجی نہیں نکالے بلکہ بے شمار جدید فوجی ساز و سامان بھی وہیں چھوڑ گئے۔ اندازہ لگائیں کہ تقریباً $7.2 بلین مالیت کا اسلحہ اور فوجی ساز و سامان افغانستان میں چھوڑا گیا۔ یہی وہ ہتھیار ہیں جو آج TTP اور دیگر گروپس کے ہاتھ میں ہیں۔ پاکستان بار بار یہ نقطہ اٹھاتا رہا کہ طالبان کی پناہ میں رہنے والے دہشت گرد انہی امریکی ہتھیاروں سے پاکستان پر حملے کر رہے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں جب TTP کی ویڈیوز سامنے آتی ہیں، ہیڈ ماؤنٹڈ کیمرے، نائٹ ویژن گلاسز اور جدید رائفلز، تو سب کے ذہن میں یہی سوال آتا ہے کہ یہ اسلحہ کہاں سے آیا؟ اور جواب واضح ہے کہ یہ سب امریکہ کا چھوڑا ہوا اسلحہ ہے۔ لیکن اب 4 سال بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اعلان کیا ہے جس نے سب کو چونکا دیا ہے۔ برطانیہ کے دورے کے دوران انہوں نے کہا کہ امریکہ بگرام ایئر بیس دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ٹرمپ کے الفاظ کچھ یوں تھے: ہم نے دنیا کی سب سے بہترین ایئر بیس افغانوں کو مفت میں دے دی اور ہمیں بدلے میں کچھ نہیں ملا۔ یہ غلطی دوبارہ نہیں دہرائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر ٹرمپ کو اچانک اس بیس کی یاد کیوں آ گئی؟ اگر ہم گہرائی سے دیکھیں تو اس کے پیچھے کئی محرکات ہیں۔ سب سے بڑا محرک ہے چین۔ بگرام ایئر بیس کابل کے شمال میں واقع ہے اور بدخشاں صوبہ زیادہ دور نہیں ہے جہاں سے چین کا صوبہ سنگیانگ شروع ہوتا ہے۔ ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ چین کی نیوکلیئر سائٹس اس ایئر بیس سے محض 1 گھنٹے کی پرواز کے فاصلے پر ہیں۔ چاہے یہ دعویٰ 100% درست ہے یا نہیں، لیکن یہ حقیقت ضرور ہے کہ بگرام سے چین پر نظر رکھنا بہت آسان ہے۔ امریکہ یہی چاہتا ہے کہ چین کے اس حساس خطے پر براہ راست انٹیلیجنس آپریشنز کیے جائیں۔ یہ اعلان اس وقت سامنے آیا ہے جب دنیا کے دیگر محاذوں پر امریکہ کو مشکلات کا سامنا ہے۔ روس اور یوکرین کی جنگ ابھی تک امریکہ کو کوئی بڑی کامیابی نہیں دے سکی۔ اسرائیل اور فلسطین کے معاملے میں بھی امریکہ کا کردار کمزور دکھائی دیتا ہے۔ ایسے میں ٹرمپ شاید سمجھتے ہیں کہ افغانستان ایک ایسا مقام ہے جہاں امریکہ اپنی کھوئی ہوئی طاقت دوبارہ دکھا سکتا ہے۔ لیکن کیا یہ اتنا آسان ہوگا؟ یہاں طالبان کا رد عمل بہت اہم ہے۔ طالبان نے فوراً امریکی الزامات مسترد کر دیے کہ چین بگرام ایئر بیس استعمال کر رہا ہے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ یہ بیس مکمل طور پر افغان حکومت کے کنٹرول میں ہے اور کسی غیر ملکی کو یہاں اجازت نہیں۔ طالبان کے لیے یہ بیس صرف ایک بیس نہیں بلکہ ایک خوفناک یادگار ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں طالبان کمانڈرز کو قید رکھا گیا، ان پر تشدد کیا گیا اور یہی وہ جگہ ہے جو 20 سال تک امریکی طاقت کی علامت رہی۔ اب جب طالبان نے خون پسینے کی قربانیاں دے کر امریکہ کو وہاں سے نکالا ہے تو کیا وہ دوبارہ امریکی فوج کو خوشامدید کہیں گے؟ بالکل نہیں۔ افغان عوام بھی امریکی واپسی کو اپنی شکست سمجھیں گے اور یہی وجہ ہے کہ طالبان اس معاملے پر کسی قسم کی لچک دکھانے کے لیے تیار نہیں۔ ناظرین، اب ذرا پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ پاکستان اس وقت ایک مشکل پوزیشن پر ہے۔ ایک طرف ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر چین ہے جس کے ساتھ سی پیک اور بیلٹ اینڈ روٹ جیسے بڑے منصوبے جڑے ہیں، جبکہ دوسری طرف امریکہ کے ساتھ تعلقات حالیہ دنوں میں کچھ بہتر ہوئے ہیں۔ منرلز کے شعبے میں تعاون، انسداد دہشت گردی کے حوالے سے ڈیلز اور دفاعی تعاون کی باتیں چل رہی ہیں۔ ایسے میں اگر امریکہ واقعی بگرام ایئر بیس پر واپس آتا ہے تو پاکستان کے لیے ایک بڑا چیلنج کھڑا ہو جائے گا۔ کیا پاکستان امریکہ کو سہولت فراہم کرے گا؟ اگر ہاں تو طالبان پاکستان کے تعلقات مزید خراب ہو جائیں گے۔ اگر نہیں تو امریکہ ناراض ہوگا، یعنی پاکستان ایک مشکل توازن قائم کرنے پر مجبور ہوگا۔ یہاں ایک اور پہلو بھی ہے۔ چین اور روس دونوں افغانستان میں اپنی جڑیں مضبوط کر رہے ہیں۔ چین اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کے منصوبے لے کر آیا ہے، مائننگ اور معدنیات کے شعبے میں ڈیلز ہو رہی ہیں۔ روس نے طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کی طرف قدم بڑھایا ہے۔ اگر امریکہ بگرام ایئر بیس واپس لیتا ہے تو یہ براہ راست چین اور روس کے اثر و رسوخ کو چیلنج ہوگا۔ یوں خطے میں ایک نئی سرد جنگ شروع ہو سکتی ہے جس میں ایک طرف امریکہ اور اس کے اتحادی ہوں گے اور دوسری طرف چین، روس اور اس کے شراکت دار۔ امریکہ کی حکمت عملی ہمیشہ سیدھی نہیں ہوتی۔ ممکن ہے کہ وہ براہ راست اپنی فوجیں نہ بھیجے بلکہ ترکی یا UAE جیسے ممالک کے ذریعے بگرام ایئر بیس کا کنٹرول لے۔ اس طرح بظاہر تو امریکی فوجی وہاں نہیں ہوں گے، لیکن دراصل CIA اور دیگر امریکی ادارے وہاں بیٹھ کر اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں گے۔ طالبان بھی یہ سب سمجھتے ہیں
اور اس لیے وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی صورت میں براہ راست امریکی موجودگی برداشت نہیں کی جائے گی۔ یہاں سوال یہ بھی ہے کہ افغانستان کی موجودہ حکومت خود کس مقام پر کھڑی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ طالبان حکومت شدید معاشی مشکلات کا شکار ہے۔ اربوں ڈالر کے فنڈز امریکہ نے روک رکھے ہیں۔ طالبان کو بھی معلوم ہے کہ اگر دنیا کی تسلیم شدگی اور معاشی مدد چاہیے تو امریکہ سے تعلقات بہتر بنانے ہوں گے، لیکن یہ تعلقات کس قیمت پر ہوں گے؟ اگر اس کی قیمت امریکی فوجی موجودگی ہے تو طالبان کے لیے یہ خودکشی کے مترادف ہوگا۔ افغان عوام دوبارہ جنگ نہیں چاہتے۔ 20 سالہ جنگ نے ان کے ملک کو کھنڈر بنا دیا، ان کی معیشت تباہ کر دی اور ان کے مستقبل کو اندھیروں میں دھکیل دیا۔ یہی وجہ ہے کہ طالبان چاہتے ہیں کہ تعلقات بہتر ہوں، لیکن اپنی خود مختاری قربان کیے بغیر۔ تو ناظرین، اس وقت خطہ ایک نازک موڑ پر کھڑا ہے۔ ایک طرف امریکہ اپنی کھوئی ہوئی طاقت واپس حاصل کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے اور دوسری طرف طالبان اپنی خود مختاری پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ چین اور روس افغانستان میں اپنے قدم جما رہے ہیں اور پاکستان ایک مشکل توازن قائم کرنے کی کوشش میں ہے۔ یہ ساری صورتحال ہمیں بتاتی ہے کہ آنے والے مہینے اور سال خطے کے لیے نہایت اہم ہوں گے۔ آخر میں سوال یہی ہے کہ کیا امریکہ واقعی بگرام ایئر بیس پر دوبارہ قابض ہو سکے گا؟ کیا طالبان کبھی اس کی اجازت دیں گے؟ اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ پاکستان اس کھیل میں کس طرف کھڑا ہوگا؟ پاکستان امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوگا یا چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو ترجیح دے گا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات آنے والے دنوں میں ملیں گے، لیکن ایک بات طے ہے کہ بگرام ایئر بیس ایک بار پھر عالمی سیاست کا مرکز بننے جا رہی ہے اور اس کے اثرات صرف افغانستان تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی۔ اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی اپڈیٹ آتی ہے تو ہم آپ کے لیے اپڈیٹڈ ویڈیو ضرور بنائیں گے۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو انفارمیٹیو لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔